السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی ہم پر کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی پریشانی کا وقت آتا ہے اور یہ پریشانی ہماری ختم نہیں ہو رہی ہوتی ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پریشانی آئی وہ ختم ہو گئی تو فوراً دوسری پریشانی ہم پر آ جاتی ہے، اور یہ سلسلہ ہمارا سالوں سے برسوں سے چلا آ رہا ہے، اور کسی طریقے سے ہمارے یہ حالات، یہ ہماری پریشانیاں اور یہ ہماری مصیبتیں دور ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اس وقت ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ میری زندگی اتنی مشکل کیوں ہے؟ آئیے آج اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور 10 ایسی اہم باتیں جو ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور ان آزمائشوں سے نکال دے گا اور ان حالات سے نکال دے گا۔ آئیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ یہ نقصان تم کو پہنچیں گے اور ان کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا کہ تم اپنے اس ایمان پر کتنے مضبوط ہو۔ اور یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پر ہمارا امتحان ہے کہ ہم کو یہاں پر آزمایا جا رہا ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، دار الامتحان ہے، یہ امتحان کا گھر ہے، اور ہمیں اچھے سے اس دنیا کے اندر آزمایا جائے گا۔ اور جو شخص اپنی ایمان اور یقین کے ساتھ اور اعتقاد کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار دے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دنیا میں بھی راضی رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی رہیں گے، اور اس کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نواز دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات کیا ارشاد فرمائے کہ آزمائش، اور آزمائش انسان پر آتی ہے اور آنی ہے اور آ کر کے رہے گی، اور خاص طور سے ایمان والے پر۔ جو ایمان والا ہے اس کو آزمایا جائے گا، اس کو ٹٹولا جائے گا، اس کو پرکھا جائے گا، اس کو آزمائشوں میں ڈالا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اور یہ مشکل سے مشکل وقت کے اندر بھی مجھے کتنا یاد کرتا ہے اور میری ان آزمائشوں پر کتنا صبر کرتا ہے۔ اگر اس نے صبر کر لیا اور اس نے ایک لفظ بھی ناشکری کا اپنی زبان سے نہیں نکالا اور یہ شکر کرتا رہا، اور ایک لفظ بھی اس نے میری شان کے خلاف نہیں کہا، تو پھر میں اس کو وہ تمام نعمتوں سے نواز دوں گا جو یہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، اور ان آزمائشوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر اور انعام بھی رکھا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے مشکلات ہیں، اور مشکلات کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں مشکلات غلط راستے سے واپس لانے یا ہماری دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھولنے کے لیے آتی ہے، یہ ہماری ترقی کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے۔ مشکلات آتی ہے نا، انسان بڑی عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، بڑی سکون کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے اوپر ایسی مصیبت آئی کہ فوراً یہ اللہ کی طرف جھک گیا، اللہ کی طرف آ گیا۔ اس کو کہیں کوئی دروازہ نہیں ملا کہ جہاں اس کی پریشانیاں حل ہو سکتی ہو، اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا، صرف اس کو ایک راستہ نظر آیا، وہ بھی اللہ کا، کہ میرے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے اور میں اس سے مانگوں گا اور وہ مجھے دے دے گا۔ تو بعض مرتبہ انسان پر جو آزمائشیں، مشکلات یا پریشانیاں یا حالات آتے ہیں تو غلط راستے سے سیدھے راستے کی طرف لانے کے لیے ہوتی ہے، اور انسان ایک اچھے راستے پر چل بستا ہے۔ ایک انسان جو اللہ سے روٹھا ہوا تھا، ایک مومن، ایک مسلمان اللہ سے روٹھا ہوا تھا، وہ مشکلات اور آزمائش میں اب اللہ کی طرف آ گیا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، وہ اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، وہ نمازوں کی پابندی کرنے لگا ہے، اللہ سے لو لگانے لگا ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے میں لگا ہے۔ اب اس کو صبر کرنا بھی آ گیا، اس کو شکر کرنا بھی آ گیا، اب اس کو عبادت میں مزہ اور لذت بھی آتی ہے، لذت بھی آنے لگی ہے۔ تو میرا عزیزو، بعض مرتبہ انسان کی مشکلات انسان کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ بھی بن جاتی ہے، یعنی غلط راستے سے اس کو سیدھے راستے پر بھی لے آتی ہے۔ انسان خود بخود ہر جگہ سے ٹھوکریں کھا کر کے صرف
پھر جب ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے تو صرف ایک رب کے سامنے آتا ہے۔ اسی طریقے سے شکر اور صبر کا امتحان ایسے موقع پر کہ جو مومن ہے یا مسلمان ہے، ایک انسان ہے، اور اس کے صبر اور اس کے شکر کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نعمت دی ہے تو کوئی شکر نہیں یا شکر کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو چھین لیا ہے، وہ نعمتیں ہمارے پاس میں نہیں ہے، اب امتحان ہے صبر کا۔ جب نعمتیں تھی تو تم بڑی خوشحالی کی زندگی میں تھے، لیکن جب اللہ نے اس کو لے لیا ہے تو پھر اب تمہارا صبر کتنا ہے اور تم صبر کتنا کرتے ہو، یہاں پر صبر کا امتحان ہے۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نواز دیا ہے، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس پر شکر کتنا ہے، یا اس کے پاس سب کچھ ہے، بہت کچھ اس کو دے رکھا ہے، بتاؤ یہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو مالی حالات جب بہتر ہوتے ہیں انسان کے، اس وقت میں انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ یہ اس پر کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ تو امتحان لیا جاتا ہے صبر اور شکر کا۔ اسی طریقے سے زندگی کے اندر جب بھی کوئی مشکل آئے یا جب بھی کوئی پریشانی آئے تو منفی جو سوچے ہیں نا ان کو چھوڑے اور مثبت سوچے، مثبت پہلوؤں کی طرف نظر رکھے کہ یہ آج مشکل کا وقت ہے، کل اللہ آسان کر دے گا۔ یہ نہ سوچے کہ میں ہمیشہ اسی میں گرا رہوں گا اور ہمیشہ میرے اوپر آزمائشیں بنی رہے گی، ہمیشہ یہ مشکلات بنی رہے گی، میں کیا کروں گا، کیسے زندگی گزاروں گا، کیسے میری زندگی بسر ہوگی، کیسے میری زندگی نکلے گی، یہ نہ سوچے، بلکہ سوچے کہ اللہ میرے لیے بہتر راستے نکال دے گا، اور نکالنے والا وہی نکالنے والا ہے ہمارے لیے بہتر راستہ، اچھا راستہ، بہترین راستہ جو ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنے گا۔ اسی طریقے سے دعا اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرے۔ جب انسان اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہی ہماری مشکل اور آزمائش کا سبب بن سکتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیے ہیں، ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے، اس کو دیتا ہے، اس کو راضی کر دیتا ہے، اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو میرا عزیزو، ہمیں اپنی زندگی کے اندر معمول بنانا چاہیے اللہ سے دعائیں کرنے کا، اور اللہ سے دعائیں مانگنے کا ہمارا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے توقعات اور حقیقت، بہت سے لوگ اپنی زندگی کے اندر بہت سے توقعات رکھتے ہیں، بہت سی امیدیں پال لیتے ہیں، یہ امیدیں، یہ توقعات ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے ہو جائے، بہت مشکل ہے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ جب نہیں مل رہی ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی اتنی مشکل کیوں ہے۔ زندگی کو ہم نے مشکل بنایا ہے، جو ہمارے بس میں نہیں ہے، جو ہمارے طاقت میں نہیں ہے، اس کو ہم حاصل کرنے کی سوچتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر آپ محنت کرتے ہیں لیکن فارغ ذہن کے ساتھ، آپ کوشش کرتے ہیں نو ٹینشن ہو کر کے، آپ کوشش کرتے ہیں اللہ پر یقین اور توکل کرتے ہوئے، آپ کوشش کرتے ہیں اللہ سے ایک امید لگا کر کے میرا اللہ میرے لیے میرے اس مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان کر دے گا، تو کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اگر آپ اسی کام کو اور اسی چیز کو جس کی ہمیں توقع نہیں ہے لیکن ہم اس میں بھی لگ رہے اور ٹینشن بھی لے رہے اور بڑے پریشان ہو رہے، تو میرا عزیزو، ہم نے اپنی زندگی کو خود سے مشکل بنا دیا۔ ہاں، وہ کام کرنا ہے ہمیں، اور ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ پہنچ سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کی مدد بھی کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا مانگیں گے تو آپ کا یہ کام بن جائے گا۔ لیکن اس کام کو جو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے اس کو تھوڑا نو ٹینشن ہو کر کے کرے، فارغ ذہن ہو کر کے کرے، تھوڑا فری ہو کر کے کرے، اور اللہ سے اس پر مدد طلب کرے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہو جاتا ہے اور مل جاتا ہے اور کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کو مشکلات میں نہ ڈالیں، بلکہ اپنی زندگی کو آسان خود بنائیں۔ ہم نے خود نے مشکل بنا رکھا ہے تو خود ہم اس کو آسان بنا سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں لائف میں کہ جو ہم خود مشکل کرتے ہیں، حالانکہ ہم ان کو آسان بھی کر سکتے ہیں۔
اسی طریقے سے اپنے معاملات کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کا جائزہ لیں، کہیں ہماری نماز تو نہیں چھوٹ رہی، ہمارے قرآن کی تلاوت تو نہیں چھوٹ رہی، ہماری دعا تو نہیں چھوٹ رہی، کہیں ہماری نماز میں کمی تو نہیں ہے، کہیں ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، کوئی خطا تو نہیں ہو رہی، یا کوئی ایسی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے ہم پر آزمائشیں، مشکلات اور حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے دعا کرے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، عبادت کرے، رات میں اٹھ کر کے اللہ سے مانگے، اور اپنی جو زندگی ہے اس کا حساب لگائے کہ کہیں پچھلی زندگی میں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، کہیں میں نے کسی کا حرام مال تو نہیں لے لیا، کہیں میں نے کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کر دیا، کہیں کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش تو نہیں آ گیا، ہو سکتا ہے میں نے کسی کے بد دعا لے لی ہو، کسی کی بد دعا لگی ہو۔ یہ ساری چیزوں کا جائزہ لے، اور جہاں ہمیں کمی کوتاہی نظر آئے، جہاں ہم نے کچھ ایسا معاملہ کیا ہو جس پر ہمیں زیادہ شک نظر آ رہا ہو کہ ہاں اس عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مصیبت بن رہی ہو، تو اگر عمل اور معاملہ ایسا ہے کہ اللہ سے معافی مانگی جا سکتی ہے تو اللہ سے معافی مانگے، لیکن اس گناہ اور اس غلطی کا تعلق اگر لوگوں سے ہے، معاملات سے ہے، لوگوں کے معاملات سے ہے، تو اس کا حق ادا کرے، اس کا حق اس تک پہنچانے کی طاقت، استطاعت نہیں ہے، نہیں پہنچا سکتے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کس جگہ پر رہتا ہے، تو مال صدقہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے کہے کہ اللہ میرے لیے اس کام کو آسان کر دیجئے کہ میں کسی بھی طریقے سے پہنچ کر کے اور اس کے حق کو اس تک پہنچا دوں۔ تو جس کام کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں نا اپنے دل سے، تو انشاءاللہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا، ہمیں معاف کر دے گا، اس مال کو ہم اس تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور آج کل تو یہ زمانہ بڑا تیز رفتاری والا زمانہ ہے، اس میں تو کوئی مشکل شاید میرے خیال سے اتنا ہے نہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے اپنی جو صحبت ہے، ہماری جو مجلسیں ہیں، ہماری جو محفلیں ہیں، وہ ایسی بنائیں اور ایسی مجلسوں کے اندر بیٹھیں کہ جہاں ہم موٹیویٹ ہوتے ہو، جہاں ہم اپنی پریشانیوں کو بیان کریں تو ہمیں وہاں سے کچھ اچھی راہ ملتی ہو، یا اچھی صلاح ملتی ہو، یا ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہو، ہمت والی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہو، تو ایسی جگہ پر اپنے آپ کو بیٹھنے کا عادی بنائیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکل زندگی کو آسان کر دے گا۔ پھر یہ ہمارا سوال باقی نہیں رہے گا کہ میری زندگی اتنی مشکل کیوں ہے۔ تو یقیناً یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔